بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، تو یہاں وہ کس بات کا یقین دلا رہے ہیں؟ یہ کہ اگر بندہ شکر کرے گا تو وہ اضافہ کرے گا. کس میں اضافہ؟ یہ مینشن نہیں کیا. یعنی ہر طرح کی نعمت میں اضافہ، خواہ و مال ہو، صحت، رزق، صلاحیت، وقت یا کچھ بھی. اور یہ زیادتی نعمتوں کی مقدار میں بھی ہو سکتی ہے اور ان کی بقا و دوام میں بھی. یعنی شکر اور نعمتوں کا بڑھنا براہ راست متناسب ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. تو ایک گہری سانس لیں اور شکر کریں، اور خدا سے شکر کے ذریعے لینا شروع کریں. اگر آپ کے اعضاء سلامت ہیں تو شکر بجا لائیں کہ کتنے ہی لوگ کسی عضو کی معذوری کی بنا پر محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ محتاجی کس قدر کٹھن ہوتی ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کھا سکتے ہیں، لقمہ منہ تک لے جا سکتے ہیں، سانسوں میں روانی ہے، تو شکر ادا کریں کہ کتنے ہی ہسپتالوں میں بستروں پر پڑے مریض کھانے پینے اور سانس لینے تک کے لیے مشینوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا ایک وقت اس میں لگتا ہے، بادل ناخواستہ پڑھنا پڑتا ہے، تو بھی شکر ادا کریں. کتنے ہی ہزار بچے پڑھنے کی طلب رکھنے کے باوجود اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ پاتے. کتنے ہی ایسے ہیں کہ معاشی حالات ان کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس اچھی صحبت ہے، اچھے دوست ہیں، کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو شکر ادا کریں کہ روز محشر کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اپنے دوستوں کو دیکھ کر کہیں گے کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا. اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے پاس ایک خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا ہم سفر ہے، تو شکر ادا کریں کہ کتنے ہی ایسے ہیں جو ساتھ ہیں لیکن قربت نہیں ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو ایک عرصہ ساتھ رہنے کے بعد اب الگ ہیں اور اپنی ذات کی کرچیاں سمیٹ رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے شور ہنگاموں، چیخ و پکار سے تنگ آ جاتے ہیں، تو کچھ وقت الگ بیٹھ کر اس پہ شکر ادا کریں کہ کتنے ہی ایسے ہیں جن کی تنہائیاں اس کی طلب میں تڑپتے گزرتی ہیں. اگر آپ کے ارد گرد بڑے موجود ہیں جن کی روک ٹوک کبھی کبھار آپ کو کھلتی ہے، تو ان کا سوچ لیا کریں جن کے لیے تنہائیاں اور اکیلا پن عذاب بن جاتا ہے. اگر آپ رات سکون کی نیند سو جاتے ہیں تو شکر ادا کر کے سوئیں کہ اس کی قدر وہی جانتا ہے جس کی راتیں بے چینی میں بستروں پر کروٹیں بدلتے گزرتی ہیں. اگر آپ نئی صبح توانائی کے ساتھ اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی شکر ادا کریں. کتنے ہی لوگوں کی آنکھ خدشات اور خوف کے ساتھ کھلتی ہیں. اگر آپ کسی بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں تو شکر ادا کریں کہ کتنے ہی لوگ طویل بیماری سہتے سہتے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں. اگر آپ کو چھت میسر ہے، آپ رات نرم بستر پر سوتے ہیں، آپ 2 اور 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، تو شکر بجا لائیں اور انہیں یاد کر لیا کریں جن کی راتیں فٹ پاتھ پر گزرتی ہیں، یا جن کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں اور وہ سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں. آپ مسلمان ہیں اور آپ اپنے خالق کی رضا کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، تو شکر ادا کریں کہ جنت کی امید آپ کو تازہ دم کر دیتی ہے. ورنہ کتنے ہی ایسے ہیں جو زندگی میں سب حاصل کر کے بھی ایک دن لا حاصل رہ جائیں گے. اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ محبت کرتے ہیں، چاہے جانے کا احساس آپ کے اندر مسرت پیدا کر دیتا ہے، تو شکر کی گہری سانس لیں کہ کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں کبھی چاہے جانے کا احساس ہی نہ ہوا ہوگا، جو محبت کے اس مفہوم سے نا آشنا رہے ہیں. اور اگر آپ ٹوٹ گئے ہیں، غمگین ہیں، زندگی کٹھن سی لگنے لگی ہے،
اور آپ روتے ہوئے اکیلے میں رب کریم سے راز و نیاز کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس سے بچوں کی طرح مانگتے ہیں، تو شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس خدا ہے اور آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا تو سب کے پاس ہے، لیکن اس کی معیت کا احساس ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس دعا ہے، کہ کتنے ہی اس دعا کے یقین اور امید کے بغیر زندگی میں خالی پن رکھتے ہیں۔ شکر ادا کریں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ کہ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں بھری زندگی گزارتے ہوئے بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ پوچھا جاتا کیوں یا رسول اللہ؟ تو جواب آتا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی اور ہے۔